गुज़िश्ता 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर एक शादी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ेर बहस आई हुई है और हमारे कौमी क्रिकेटर इमाद वसीम के हवाले से उनकी दूसरी शादी थी और उनकी दूसरी शादी के हवाले से उनकी जो पहली बीवी थी, पहली बीवी ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और उनको कातिल डिक्लेयर किया हुआ है। और इस वाक़े के हवाले से, इनकी जो शादी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बहस चली हुई है, इसके हवाले से हम इनसाइड डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर शाह जी। हैदर शाह जी, बताइएगा कि ये वाक़या है क्या और ये इनकी जो दूसरी शादी है ये क्यों ज़ेर बहस इस वक्त सोशल मीडिया पे आई हुई है? देखें, इमाद वसीम पाकिस्तानी क्रिकेटर, उनकी बीवी ने उन पर इल्ज़ामात लगाए और कातिल कह दिया। ये संगीन इल्ज़ामात है उस वक्त जब उन दोनों की अलहदगी हो रही हो और सानिया अशफाक कहती रहीं कि इमाद वसीम उनको धोखा दे रहे हैं, एक खातून है जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं। जिस वक्त ये तमाम चीज़ें वो कहती रही तो उस वक्त शायद उन पर इतना एतमाद ना किया गया। इस दौरान दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। और आपको बताऊं, गुज़श्ता बरस अलहदगी की पोस्ट करते हुए इमाद वसीम ने लिखा था कि मेरी और सानिया के दरमियान अलहदगी हो चुकी और अब दोनों की इकट्ठी तस्वीर को कोई इस्तेमाल ना करे और इस हवाले से कोई भी गैर ज़रूरी क्या साराइयाँ ना करे और वरना हम कानूनी चाराजोई करेंगे। और धमकी भी थी, ये समझें कि जिस वक्त ये पोस्ट होती रही और सानिया अशफाक ने जिस वक्त इस वाक़े का ज़िक्र किया कि उनकी इमाद वसीम और नायला राजा एक खातून हैं, उनकी तस्वीर सामने आई तो उनकी इमाद वसीम की अहलिया ने इस पर तशवीश का इजहार किया। तो कहा यह गया कि ये एक हुस्न इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक। अच्छा, ये तस्वीर का मामला भी आपके साथ आपसे पूछूंगा कि ये तस्वीर का मामला क्या है और बेसिकली ये जो इल्ज़ामात, संगीन इल्ज़ामात लगाए ऐसे मौका पर जब उनकी दूसरी शादी हो रही है और उन्होंने तलाक़ के बाद ही काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे उन्होंने अपने बच्चों के हवाले से भी पोस्टिंग की थी। और इस पर आप बताइएगा कि ये नायला राजा की कहानी स्टार्ट कब होती है, क्योंकि लंदन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा बहस की जा रही है कि लंदन में भी उनका कोई उनकी आपस में मुलाकात हुई थी। तो वो मुलाकात की स्टोरी भी शेयर कीजिए और फर्दर आगे बताएँगे अभी तक का क्या स्टेटस है, क्या है इस डेवलपमेंट में। जिस वक्त नायला राजा और इमाद वसीम की बरतानिया में तस्वीर वायरल हुई तो उस वक्त हुआ ये कि नायला राजा ने आकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुरानी आयात भी लिखी और इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी के घर तोड़ना बड़ा बुरी बात है और साथ उन्होंने इस हवाले से ज़िक्र किया कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मैं वाज़े कर दूं कि मेरा कोई इस तरह का ताल्लुक़ नहीं है इमाद वसीम से। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ एक शॉप में वो गई, ख़रीदारी कर रही थी, इस दौरान इमाद वसीम वहाँ आए और इमाद वसीम ने ख़रीदारी कर रहे थे तो क्योंकि वो पर्सनैलिटी हैं, इमाद वसीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तरफ से भी खेले हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और वो तस्वीर मैंने ख़ुद ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की। यही नहीं, कोमल ये जो नायला राजा हैं वो नायला राजा कोयटा को पसंद करती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की इमाद वसीम के नंबर की टी शर्ट पहनती दिखाई दी गई और इस वजह से शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे। और उनकी अहलिया जो सानिया अशफाक हैं उन्होंने भी इस पर तशवीश का इजहार किया। घर के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए और जिसका तलाक़ हुई गुज़श्ता बरस तो इमाद वसीम ने ख़ुद कहा कि ये जो मामला है इस हवाले से चंद बरसों से मैं कोशिश कर रहा था कि मामलात हल हों, लेकिन हल होने की तरफ नहीं गए। यानी इमाद वसीम का अपनी बेगम के साथ इस तरह का रवैया चंद बरसों पर मुहित है। और 2023 के बाद कहा यह जा रहा है, जिसका ज़िक्र उन्होंने किया, कातिल डिक्लेयर किया, वो ये कह रहे हैं कि अबॉर्शन करवाया और जिसकी वजह से जिसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त मैं हस्पताल में थी उस वक्त ये मेरे साथ तावन करने या मेरी मदद को ना आए, हालांकि उनके उनकी औलाद की मैं वालदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे साथ तावन ना हुआ। सानिया अशफाक ने जिसको शुरू पर ये ज़िक्र किया था कि उनके खामद जो हैं इस तरह बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात पर यकीन ना किया था।
اور اس دوران جس وقت نائلہ راجہ نے قرآنی آیات ٹویٹ کر دیں، انہوں نے اپنا حوالہ دے دیا، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے پرہیز ذمہ اور دور قرار دیا کہ یہ ایک کوئی انسیڈنٹ ہے، اچانک راہ چلتے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ راہ چلتی ملاقات کی کہانی پھر عماد وسیم کی شادی ٹوٹنے تک پہنچی، اور اب اس شک کو یقین میں بدلتے لوگ دیکھ رہے ہیں جب عماد وسیم نے نائلہ راجہ سے ہی شادی کر لی، اور جس وقت شادی کی تو اس وقت اب تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اور خود ثانیہ اشفاق نے اس حوالے سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کا حوالہ بھی دیا جو نہیں دینا چاہیے تھا۔ ہر جنس بلا تفریق وہ عزت اور احترام کے لائق ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، ٹرانسجنڈر ہو، کوئی بھی ہو۔ اور یہ ہم نے آصف علی زرداری کی زبان سے بھی گزشتہ ہفتے سنا کہ مردوں کی طرح تم جیل کاٹو، حالانکہ آصف علی زرداری کی اہلیہ محترمہ بینظیر بھٹو نے بڑی بہادری سے جیل کاٹی اور زنانہ وار وہ سیاسی محاذ پر لڑتی نظر آئیں۔ تو یہ جو ایک اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ نہ کیے جاتے تو بہتر تھا۔ اور آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ نائلہ راجہ کے ساتھ جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی، ان دونوں نے جو وہ ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے لوگ ہیں جو ایونٹ ان کا آرگنائز کر رہے تھے شادی کا، ان کا شکریہ ادا کیا، تو اس کے بعد سے بحث شروع ہو گئی، اور بہت سارے لوگ اس دوران سوشل میڈیا یوزرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نائلہ راجہ کی بھی یہ غالباً دوسری شادی ہے، اور دوسرا یہ کہ اب اس کے بارے میں مصدقہ اطلاعات تو نہیں، لیکن سوشل میڈیا یوزرز اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ایک اور چیٹ بھی لیک ہو گئی ہے، مبینہ طور پر اس چیٹ میں عماد وسیم سے ثانیہ اشفاق وہ کہہ رہی ہیں کہ ہاسپٹل میں ہوں میں، اور اس دوران عماد وسیم انہیں دھمکا بھی رہے ہیں کہ آج کے بعد تمہاری طرف سے، تمہارے بھائیوں کی فیملی کی طرف سے، تمہارے کسی رشتہ دار کی طرف سے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا جائے، ای میل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے یا کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے، ورنہ اس رابطے کو بھی ہراسانی سمجھا جائے گا۔ یعنی ایک خاتون آپ کی ایک وائف رہی وہ ہاسپٹل میں ہے اور وہ اپنے اسی دوران یا تھوڑے عرصے بعد چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ان کو میسج اس طرح کا کیا جاتا ہے، علیحدگی بھی ہو جائے، آپ اپنے ٹویٹ میں جس وقت علیحدگی کا حوالہ کر دیتے ہیں کہ طلاق ہو چکی اور دونوں کے درمیان اب تعلق نہیں رہا، اس وقت بھی حوالہ دیتے ہوئے عماد وسیم نے لکھا تھا کہ بیٹوں اولاد کی پرورش کی ذمہ داری میری ہے۔ جب اولاد کی پرورش کی ذمہ داری ہے تو آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ مبینہ طور پر سامنے آنے والے جو چیٹ ہے اس کے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کوئی رابطہ بھی نہ کرے، ورنہ اسے ہیراسمنٹ سمجھا جائے گا اور پھر قانونی اس پہ چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اب تصدیق اس کی تو نہیں ہو سکی، لیکن ہم جو سامنے آنے والی معلومات ہیں اس پر رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عماد وسیم جس وقت لندن میں گئے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں، اس وقت وہ دونوں وہاں موجود تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے، وہاں ملاقاتیں جاری تھیں۔ ان ملاقاتوں کی مصدقہ اطلاعات عماد وسیم کی بیوی کو مل گئیں، اور عماد وسیم نے ان درست معلومات کی بنیاد پر اپنے خاوند سے پوچھ گچھ کی، تو عماد وسیم ناراض ہو گئے۔ وہ اس بات کو چھپانا چاہ رہے تھے بہت عرصے سے، پھر دونوں کے درمیان علیحدگی تک نوبت آئی، چونکہ وہ ثانیہ اشفاق چاہتی تھیں کہ ان کا خاوند ان کے ساتھ لائل رہے، وفادار رہے، لیکن وہ وفادار نہ رہے، ان کے ساتھ تعلق نبھانے کے قائل نہ تھے، اور جس طرح وہ خود حوالہ دے رہے ہیں چند سالوں سے ہم کچھ مس انڈرسٹینڈنگ جو تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر وہ ماضی کے جتنی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہیں وہ یقین میں بدل جاتی ہیں، اور یہ حوالہ اب تک پہنچا ہے۔ اور یاد رہے ثانیہ اشفاق نے شروع پہ ٹویٹ کیا، اپنے انسٹاگرام سٹوری پہ لکھا تھا کہ یہ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ نائلہ راجہ نے قرآنی آیات بھی لکھی تھیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شروع میں انہوں نے ڈینائی کیا لیکن عماد وسیم بھی اس پر خاموشی اختیار کیے رکھتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن اب چونکہ دونوں کے درمیان شادی ہو چکی ہے، اور اس دوران ثانیہ اشفاق ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں وہ عماد وسیم کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ ایکشن لیا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کے
عہدیداروں کو بھی کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ ایسا شخص جو فیملی کو نہ پال سکے، دھوکہ دے، تو ایسے شخص کو اسلام آباد یونائٹڈ میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ تو عماد وسیم کی کارکردگی جو گراؤنڈ میں تھی اس پہ تنقید تو ہوتی رہی ہے، لیکن اب ان کی پرسنل لائف جس طرح کھل کر سامنے آ رہی ہے تو ان کے چاہنے والے بھی بہت ساری تعداد میں ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ اور ایک نوجوان نے بھی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ میں ان کا کرکٹ مداح رہا ہوں، لیکن جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا، یہ ان کی کمزوری اور ایک کمزور ذہن والے شخص کی علامت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا یوزرز کھل کر اظہار کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیس یہ ان کی اہلیہ، سابقہ اہلیہ کرتی ہیں یا نہیں۔ اچھا، یہ اہم ڈیولپمنٹ آپ بتائی انہوں نے کہ اس وقت تک کی کیا ڈیولپمنٹس ہیں اس عماد وسیم کے کیس کے حوالے سے، لیکن ہم نے گزشتہ ایک اور بھی کیس دیکھا تھا جس میں شعیب ملک کا ہمارے ساتھ کیس سامنے ہے کہ وہ بھی قومی کرکٹر ہیں، اور ان کی کس طرح علیحدگی ہوئی تھی ثانیہ مرزا کے ساتھ، وہ بھی ایک سٹوری ہے۔ لیکن اسی سٹوری سے ملتی جلتی یہ والی بھی سٹوری ہے جو اس وقت ان دنوں کافی زیادہ جس کے اوپر کافی زیادہ بحث کی جا رہی ہے، اور یہ کور انسائڈ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگر کوئی مزید اس کیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔